فرض کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اکیلے کی نماز پڑھتے ہیں باجماعت پڑھتے ہیں؟ تو آپ باجماعت پڑھتے ہیں فرض؟ باجماعت پڑھتے ہیں۔ جب سنتے ہوتی ہیں وہ آپ باجماعت پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ جو نوافل ہیں وہ باجماعت ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو تراویح ہے، کبھی آپ نے اپنے ملا حضرات، قاری حضرات ان سے کبھی پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ تراویح جو ہے یہ فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ کیا چیز ہے؟ واجب ہے۔ اب جو واجب ہوتی ہے فرضیت میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب ہے جب واجب آپ وطر پڑھتے ہیں 3 رکعت نماز وطر عشاء کے ساتھ، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ واجب ایسے ہی ہے، واجب کی نیت کرتے ہیں۔ تو وطر آپ کیا کرتے ہیں؟ باجماعت پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں۔ تو بس ثابت ہوا کہ جو فرض نماز ہوتی ہے اس کے لیے آپ جماعت قائم کرتے ہیں، آپ جماعت کا حصہ بنتے ہیں۔ جو سنت ہوتی ہے وہ انفرادی عبادت ہوتی ہے، آپ وہ انفرادی طور پہ کرتے ہیں۔ نفل جب آپ پڑھتے ہیں وہ بھی انفرادی ہوتے ہیں، لہٰذا آپ نوافل کی جماعت قائم نہیں کرتے۔ اسی طرح جو وطر ہوتا ہے وہ بھی آپ انفرادی طور پہ کرتے ہیں، ایسی بات ہوگی۔ تو کہیں سے آپ کو آج تک یہ پتہ چلا کہ جو نوافل ہیں، واجب ہیں یا سنت ہیں اس کی جماعت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو پھر تراویح کیسے ہوئی؟ سجادہ نشین امام بری سرکار کی ویڈیو نظر سے گزری جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو با جماعت نماز ہم تراویح کی پڑھتے ہیں یہ اکیلے اور انفرادی طور پہ پڑھنی چاہیے، یعنی جماعت کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتھ وہ اپنے مخاطبین اور سامعین سے یہ سوال بھی کر رہے ہیں، بتائیے فرائض کے علاوہ واجبات کی، سنتوں کی، نوافل کی کیا کوئی جماعت ہے؟ اور آخر میں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کی کوئی جماعت نہیں ہے بلکہ انفرادی طور پہ اس کو پڑھنا چاہیے، حالانکہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن تک با جماعت نماز تراویح ثابت ہے۔ اگر حضور سے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چیز بھی ثابت ہو جائے وہ امت مصطفیٰ کے لیے سنت بن جاتی ہے اور اس پہ عمل کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جذبہ دیکھا اور حضور نے ارشاد فرمایا کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد حضرت فاروق اعظم کا جب دور آتا ہے تو آپ نے اس کو با جماعت نماز تراویح با جماعت حضرت ابی بن کعب کی امامت کے لیے ان کو منتخب کیا کہ با جماعت نماز تراویح پڑھائی جائے۔ اب مجھے بتائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو سنت ہے، 2 چیزیں حضور کی سامنے تھی صحابی رسول سیدنا فاروق اعظم کے، ایک ہے انفرادی طور پہ پڑھ لینا، اکیلے اکیلے ہر بندہ پڑھ لے، دوسرا ہے با جماعت پڑھنا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم نے با جماعت نماز تراویح کو ترجیح دی ہے۔ آپ بتائیے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، فرمایا میری سنت اور ہدایت یافتہ جو میرے صحابہ ہیں ان کی سنت پہ عمل کرو، اللہ تمہیں بھی کامیاب کر دے گا۔ مجھے بتائیے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین العیاذ باللہ کسی بدعت اور گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے با جماعت نماز تراویح لوگوں کو پیغام بھی دیا اور با جماعت نماز تراویح کروائی بھی، اور حضرت ابی بن کعب کو بطور امام بھی منتخب کیا۔ تو کیا سیدنا فاروق اعظم نے غلط کیا؟ آج اگر 1500 سال کے فاصلے پہ آپ اپنے مخاطبین اور سامعین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ہے با جماعت، تو سیدنا فاروق اعظم نے کیوں کیا؟ کیا سیدنا فاروق اعظم عشرہ مبشرہ خلیفۃ الرسول نہیں تھے؟ سیدنا فاروق اعظم کا یہ عمل ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے؟ اب کیوں عوام میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس امت میں بہت زیادہ فرقے ہیں، چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، کیا وہ جماعت کے ساتھ ہے کیا وہ نہیں۔ اور پھر علمی انداز ان کا دیکھیے، ان کے علم کا، ان کے کتابوں کے مطالعے کا انداز دیکھیے۔ آپ اپنے مخاطبین اور سامعین سے پوچھتے ہیں بتائیے یہ تراویح کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں واجب ہے، تو کہا ہاں واجب ہے، تو کیا واجب کی نماز ہوتی ہے؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ کیا یہ واجب ہے یا سنت موقدہ ہے۔ تراویح تو سنت موقدہ ہے اور اس کو ہر دور میں پڑھا گیا اور با جماعت پڑھا گیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ ثابت ہے۔ با جماعت کی زیادہ ضرورت ہے انفرادی طور پہ پڑھنے کے لیے، ایک تو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ چیزیں جماعت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں جو مقتدی اکیلے کرتا ہے وہ نہیں کر پاتا، یعنی امام ہی ان کا سب مقتدیوں کا امام بن جاتا ہے، وہ قرات بھی کرتا ہے تو جماعت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں
صرف تراویح کو باجماعت نہیں پڑھا گیا بلکہ وطر کو بھی باجماعت پڑھا گیا، جس طرح ہم رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی کتابوں تک ایکسیس نہیں ہوتی، وہ کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں یا جانتے نہیں ہیں، تو آپ دیکھیے آپ کا علمی انداز کیا ہے۔ علامہ ملا علی قاری کی مرقات کو پڑھیے۔ علامہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان ب23 رکعتا، فرمایا تم صرف یہ اعتراض کرتے ہو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف تراویح باجماعت پڑھائی؟ کہا نہیں، 23 رکعات حضرت سیدنا فاروق اعظم باجماعت آپ کے زمانہ مبارک میں پڑھی جاتی رہیں۔ اس میں 20 تراویح ہوتی اور 3 یہ وطر ہوتے جو ہم باجماعت پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں باجماعت ثابت ہیں۔ امت میں انتشار پیدا نہ کیجئے، امت کو جڑنے دیجئے، اور یہ کہ اس کو باجماعت نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں تراویح باجماعت، وطر باجماعت، اور یہ ساری چیزیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہیں۔ اس لیے یہ کرنے سے اجر عظیم ملتا ہے۔ ایسی باتوں کو پھیلانے سے سوشل میڈیا پہ امت انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔